السلام علیکم۔ میں ہوں ابو مصعب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں۔ اگر میں کسی کی غلطی یا علمی خیانت کو آشکار کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھے کہ میں اس کو برا کہہ رہا ہوں۔ میرے خیال میں برائی کرنے والا برا نہیں ہوتا، نہ ہی اچھائی کرنے والا اچھا ہوتا ہے، بلکہ اچھے آدمی سے بھی کبھی برائی ہو سکتی ہے اور برے آدمی سے بھی کبھی اچھائی ہو سکتی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جو اچھائی کا عادی ہو، اس سے بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کی اچھائیوں پر پانی نہیں پھیرا جا سکتا۔ برا شخص وہ ہے جو برائی کا عادی ہے، اس سے بھی کبھی اچھا کام وجود میں آ سکتا ہے، لیکن اس کی ایک اچھائی کی وجہ سے آپ اس کو کلین چیٹ نہیں دے سکتے۔ ہمارے معاشرے میں دونوں طرف سے بے اعتدالی پائی جاتی ہے۔ کسی آدمی کی ایک غلطی کو ہم اچھال کے اچھے بھلے شخص کو بدکار بنا دیتے ہیں، اور کسی آدمی کی ایک خوبی دکھا کے ہم اس کے گناہ و ظلم کی پوری داستان فراموش کر دیتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہم اپنے ذہن و دماغ میں یہ طے کر چکے ہیں کہ فلانا شخص جو ہمارا من پسند ہے اچھا ہے، اور فلانا شخص جس کو ہم پسند نہیں کرتے وہ برا ہے۔ اب ہمارا من پسند شخص حق بھی دے گا تو ہم کہیں گے سونا نکال لے، اور ہمارا مبغوض شخص سونے کی کان بھی دریافت کر لے تو ہم اس کان کو بھی کان کھجورا ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس سائیکی کو اپنے اندر سمو کے ہم کبھی بھی حق کی تلاش میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے خیال میں ہمیں صرف اقدار پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط، محبوب ہے یا مبغوض، رائٹ ہے یا رانگ، نیکی ہے یا بدی، ظلم ہے یا انصاف، حق ہے یا باطل۔ تو میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں وہ اقدار پہ کر رہا ہوں، افراد پہ نہیں کر رہا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حق پر ہو لیکن اس کی کوئی ایک یا زائد بات یا کوئی ایک یا زائد کام حق نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص باطل پر ہو لیکن اس کی کوئی بات یا کوئی کام حق ہو۔ اعتبار غلبے کا ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے انجینئر علی مرزا کی ایک غلطی پر تبصرہ کیا تھا۔ میرے خیال میں اس سے وہ غلطی بغض مولویان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب اس ویڈیو میں ایسی ایک لغزش کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر حضرات کو معلوم ہوگا کہ اہل تشیع حضرات عمر رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلا دیا تھا۔ اہل سنت اس واقعے کو بے بنیاد مانتے ہیں، حدیث کی کسی کتاب سے اس واقعے کو ثابت نہیں مانتے۔ البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت موجود ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو جلانے کی دھمکی دینا ثابت ہو رہا ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا سے جب اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بلا دھڑک اس روایت کی صحت کا انکار کر دیا اور انتہائی بنیادی جواز اس روایت کے کمزور ہونے پر پیش کیا۔ آئیے ہم اس کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ یہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو، مصنف ابن ابی شیبہ والی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو غلام یہ روایت بیان کر رہا ہے وہ اس زمانے میں حضرت عمر کا غلام نہیں تھا جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، وہ سند بیان کرے نا۔ دیکھیں صحابی بغیر سند کے کوئی رسول اللہ کی طرف بات منسوب کرے نا وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ کسی صحابی سے سنی ہوگی، لیکن ایک تابعی اس واقعے کو نقل کر رہا ہے جو اس زمانے میں وہاں موجود نہیں تھا، وہ بتائے نا کہ اس نے کس سے بات سنی ہے۔ ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر اس وقت میں بالکل بات نہیں کر رہا۔ جو لوگ تسلسل کے ساتھ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرا مقصد اس وقت ایسے لوگوں کے فاسد استدلال کی مثالیں دینا ہے جو آپ کو کتابیں کھول کھول کے آدھے سچ دکھا رہے ہیں۔ اب آپ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت دیکھیں، اس کے اندر ایک غلام ہے اسلم نامی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ محمد علی مرزا صاحب نے بنیادی نقطہ اٹھایا ہے کہ اسلم تو اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے، انہوں نے یقیناً کسی سے سن کے یہ بات کہی ہے، اب وہ کون ہے ہمیں نہیں معلوم، تو اس کی وجہ سے ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کے بارے میں یہ گمان کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دھمکی لگائی ہوگی۔ علی بھائی کے اس بنیادی اعتراض کے جواب میں حسن اللہ یاری صاحب رجال کی بنیادی کتاب سیر و اعلام النبلاء سے
اسلم کا وہاں موجود ہونا ثابت کر رہے ہیں، یا کم از کم یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ اسلم کی بات اس واقعے کے بارے میں معتبر ہونی چاہیے۔ اس دوران ان کا ایک بھونڈا سا استدلال ملاحظہ فرمائے۔ اشتراہ عمر نے اس کو کہتے ہیں کہ حبشی تھا، عمر نے اس کو خریدا تھا بمکہ، مکے میں خریدا تھا، اذ حج بالناس فی العام الذی یلی حجۃ الوداع زمان ابی بکر۔ کہا جاتا ہے کہ اسی سن میں جب عمر حج پہ گیا تھا، ابو بکر کی پہلی خلافت میں، حجۃ الوداع کے بعد ابو بکر عمر حج پہ گیا تھا، تو اس وقت اسی سال میں اس نے خریدا ہے، اسی سال میں، نہ کہ حج کے موقع پر، بلکہ اسی سال میں اس نے خریدا۔ اب کہاں پہ خریدا یہ بھی نہیں کہا، مکے میں خریدا ہے، مدینے میں خریدا، وہ نہیں بولا، بولا اسی سال میں جب یہ حج پہ گیا تھا، اسی سال میں اس نے خریدا ہے، یعنی ابو بکر کی خلافت کے بالکل ابتدا میں اسی سال میں اس نے خریدا ہے۔ کیا کہا بھیا، پھر سے کہنا ذرا۔ اب کہاں پہ خریدا یہ بھی نہیں کہا، مکے میں خریدا ہے، مدینے میں خریدا، وہ نہیں بولا۔ کیا ہے پھر؟ صاف لکھا ہے کہ مکہ میں خریدا ہے، اسی سال میں، نہ کہ حج کے موقع پر۔ یہ دیکھیں لکھا ہے جب حج کے لیے گئے جب خریدا ہے، اور یہ اس آخری لفظ پر زور دیتے رہے، فی العام الذی یلی حجۃ الوداع۔ جس ٹائم وہ اسی جملے میں لکھے ہوئے دو لفظوں کے ترجمہ آپ سے چھپا رہے تھے، اس وقت انہوں نے عبارت آپ کے سامنے سے غائب کر دی اور اپنا خائن منہ آپ کے سامنے کر دیا۔ اب یہ دلچسپ بات سمجھتے ہیں کہ حسن علیاری کو اس خیانت کی ضرورت کیوں پڑی۔ دراصل اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محض 6 ماہ حیات رہی۔ اب اسلم کا وہاں موجود ہونا اگر ثابت کرنا ہے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں انہی 6 مہینوں میں آ گئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو ربیع الاول میں ہوا ہے، اس کے بعد سے ہم 6 مہینے گنتے ہیں، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان۔ رمضان پہ 6 مہینے پورے ہو جاتے ہیں۔ اب حجۃ الوداع سے متصل سال سن 11 ہجری ہوا، یعنی یہی سال جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی۔ لہذا حسن علیاری اس جملے پہ زور دیتے رہے کہ اسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی سال یعنی سن 11 ہجری میں خریدا ہے، لیکن جو جملہ انہوں نے پیش کیا وہ اس کے مخالف ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ سن 11 ہجری میں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلم کو خریدا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چغلی کر رہا ہے کہ سن 11 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلم کو ذی الحجہ میں یا زیادہ سے زیادہ ذی القعدہ کے اواخر میں خریدا ہے، اور سفر کے دوران مکہ میں خریدا ہے۔ تو جب سفر کے دوران خریدا تو مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلم کے ساتھ ذو الحجہ میں آئے ہوں گے، حج کے بعد ہی آئے ہوں گے نا بھائی۔ حسن علیاری کو جس وقت تک موجودگی ثابت کرنی تھی وہ وقت گزرے، 3 مہینے گزر گئے۔ اپنا یہ عیب چھپانے کے لیے وہ بھی مکہ بھی کھا گئے اور اس حجہ بن ناز بھی کھا گئے۔ حسن علیاری نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مزید استدلال بھی پیش کیے ہیں، سارے اسی طرح مضحکہ خیز ہیں۔ جب میں مکمل ویڈیوز پہ تبصرہ شروع کروں گا تو اس وقت اس ویڈیو کو بھی لیں گے، بشرطے کہ آپ لوگ چاہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ مفید ہے اور اس کو چلنا چاہیے تو اسٹارٹ میں اس سلسلے کو آپ کو دھکا لگانا پڑے گا، آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کریں، جس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو مفید لگتی ہے اس کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔